بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ذرا تصور کرے 1400 سال پہلے کی عرب سرزمین جہاں ظلم و ستم، جہالت اور نا انصافی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، طاقتور کمزوروں کو کچل دیتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ دنیا ایک مسیح کی منتظر تھی جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکے، جو حق اور باطل میں فرق کر سکے، جو انسانیت کو اس کے اصل مقام پر لے آئے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کی مبارک صبح، سوموار کا دن، مکہ مکرمہ کی فضائیں ایک نور سے جگمگا اٹھے۔ آمینہ کے گھر میں وہ ہستی پیدا ہوئی جو دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی، وہ جو رحمت للعالمین کہلائی، وہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان جھوم اٹھے، کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایک ایسا دور شروع ہونے والا تھا جو رہتی دنیا تک روشنی بانٹنے والا تھا۔ یہ واقعہ سنیں اور جانیے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتا ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے اہل عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگ جاہل اور وحشی تھے، کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں ستاروں کی، کسی کو تعویذ گنڈے پر اعتقاد تھا تو کسی کو رمل اور فال پر۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا، ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا۔ مکہ مکرمہ میں جو آپ بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہے، 360 بت تھے۔ لوگ درختوں کو سجدے کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے، جا بجا فتنہ و فساد بپا رہتا، امن و سکون نام کو بھی نہ تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، نہ قانون تھا نہ انصاف، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، جوا عام تھا، شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا، ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ غرض سرزمین عرب میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ایمان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عام الفیل، عربی میں فی الحتی کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ کافر نے ہاتھیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی موسم بہار میں پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دایا کے فرائض سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جناب عبد المطلب کو ان کے پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آج تک تمام آسمان و زمین والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ اور عقیقہ کیا اور عقیقہ کی دعوت میں قبیلوں والوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں شریک ہونے والے لوگوں نے
جب عبد المطلب سے پوتے کے نام کے بارے پوچھا تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور مجھے ہر طرف سے اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانے کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز سیدنا سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ ان کے بعد سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی آب و ہوا کی خاطر دودھ پلانے والے دیہاتی عورتوں کے سپرد کیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، کے سپرد کیا گیا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ اس طرح حارث کے بچے اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام یہ ہے عبداللہ، انیسہ اور حذیفہ۔ ان کا لقب شیما تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتے تھے۔ رضاعت کے دوران حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قحط سالی کے دنوں میں ہمارے پاس ایک کمزور گدی تھی جس سے تیز چلا نہیں جاتا تھا، اور ایک اونٹنی تھی جو بہت ہی کم دودھ دیتی تھی۔ میرے ہاں بھی غربت کی وجہ سے دودھ بہت کم آتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ بے قراری سے بلکتا اور روتا رہتا تھا۔ جب میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مکہ پہنچی تو میرے ساتھ روانہ ہونے والی عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ کر دودھ پلانے کے لیے نومولود بچے حاصل کر چکے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ آپ ایک ہی نومولود بچہ باقی ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ میں نے اسے غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے جا کر اس بچے کو دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت لگا کہ اس جیسا بچہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹی تو وہ میری کمزور سی گدی اتنا تیز چلنے لگی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی اور کوئی بھی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میرے شوہر نے جب اونٹنے کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے سینے میں بھی اتنا دودھ بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور میرے دوسرے بیٹے نے بھی جی بھر کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لانے کے بعد میری بکریوں نے بھی بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، جو کسی معجزہ سے کم نہیں تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سال گزار لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کرنے کے لیے اس حال میں گھر سے روانہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ آمینہ بنت وہب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ تم میرے بچے کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں؟ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، اگر آپ کچھ مزید عرصہ انہیں میرے پاس رہنے دے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر انہوں نے خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ آمد ہی سے میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ تشریف لانے سے میرا گھر خیر و برکت کے اعتبار سے تمام قبیلوں والوں کے توجہ کا مرکز بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال تک حلیمہ کے پاس رہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضاعی ماں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے قبیلوں والوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں رہا فرما دیا۔ واقعہ شق صدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں 2 مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت 5 سال کی عمر کو پہنچے، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک دن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کل میں مصروف تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا اور اس میں سے گوشت کا ایک لوتڑا نکال کر فرمایا، یہ ٹکڑا شیطان کا حصہ تھا جو باہر نکال دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سونے کے تش میں زمزم کے پانی سے دھو کر اس کی جگہ پر رکھ دی۔ ادھر سارے بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کے لوگ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اترا ہوا تھا۔ پھر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر تشریف لے آئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں واقعہ شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد محترم کی تربیت میں واقعہ شق صدر سینہ کو چاک کیا جانے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے خطرے محسوس ہوا۔ انہوں نے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترم آمینہ بنت وہب کے پاس مکہ پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے سائے محبت میں تقریباً 2 سال گزارے۔ پھر وہ آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست جناب عبد المطلب کے ساتھ یثرب مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر تھی۔ یثرب میں ایک ماہ رہ کر واپس مکہ آ رہی تھی، راستے میں بیمار ہو گئی اور ابوا کا جگہ کا نام پہنچ کر وفات پا گئی اور انہیں وہاں دفن کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا محترم کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خاص مسند بیٹھنے کی جگہ تھی جس پر ان عبد المطلب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنے مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال اور 2 ماہ ہی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم وفات سے پہلے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میرے اس پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کرے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے سگے بھائی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے تھوڑے سے مال میں خوب برکت پیدا فرما دی تھی اور ان کا تھوڑا سا مال ان کے پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔